السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین اور حد درجہ قابل احترام حاضرین، سب سے پہلے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں درود و سلام ہو جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ ساری انسانیت کے لیے نہ صرف یہ کہ قیمتی ہے، بلکہ نہایت ہی بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ حمد و صلوات کے بعد محترم ناظرین، آج کی گفتگو فن اور ہنر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فن اور ہنر کہتے کسے ہیں۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ جن امور کا تعلق اصلاً کسب معاش سے ہو اور ان امور کو اپنی محنت، اپنے عمل، اپنی جد و جہد کے ذریعے سے حاصل کیا جائے، ایسے امور کو فن اور ہنر کا نام دیا جاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ علم کسی چیز کے جاننے کا نام ہے، کسی کام کے جاننے کا نام ہے، معلومات کے ذخیرے کا نام ہے، کسی چیز کی حقیقت سے واقف ہونے کا نام ہے۔ لیکن ہنر ہو اور فن کسی کام کو سلیقے، قابلیت یا دانائی کے ساتھ انجام دینے کا نام۔ علم کے لیے ہنر ضروری ہے، ہنر کے لیے علم ضروری ہے۔ غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ علم و ہنر یہ لازم اور ملزوم دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔
آپ کہہ سکتے ہیں کہ فن اور ہنر علم ہی کی عملی شکل ہے، عملی تصویر ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدید زمانے کے تقاضوں سے امت کو دور نہیں فرمایا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر ہم غور و فکر سے کام لیں تو یہ بات معلوم ہوگی کہ فن اور ہنر کے سلسلے میں یا کسی بھی جدید اور نئے طریقۂ تعلیم کے سلسلے میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے منع نہیں فرمایا۔ بعض مرتبہ آپ کی تعلیمات میں غور و فکر کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ بہت سے جدید علوم کی بنیادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شامل ہیں۔ انہی بنیادوں پر دنیا والوں نے بہت سے علوم ایجاد کیے اور وہ طریقہ سیکھا جس طریقے کو فالو کر کے اور اختیار کر کے لوگوں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا اور کامیابیوں کی بلندیوں کو پایا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فن یا ہنر کو سیکھنے سے منع نہیں فرمایا، نہ سیکھنے سے منع کیا نہ سکھانے سے منع کیا، بلکہ حدود شرعیہ میں رہتے ہوئے ان کو حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے وہ زمانہ بہت سے علوم سے خالی ضرور تھا، لیکن اس وقت کی ضرورت کے حساب سے جو فن اور ہنر ضروری ہو سکتے تھے ان تمام کے ماہرین بھی اس وقت موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں آپ کو مختلف قسم کے کام کرنے والوں کی ضرورت پڑی تو وہ افراد مہیا ہوئے جن سے وہ کام لیا گیا اور جنہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے فن کا کمال دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے عام لوگوں کی ضرورت نہیں پڑتی، ایسے ہنرمند لوگوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے جن کے اندر تعمیری ذوق موجود ہو، وہ تعمیرات کے فن سے واقف ہوں
اور کیسے تعمیری امور کو انجام دیا جائے گا اس کے طریقے سے اچھی طرح واقفیت رکھتے ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس تعمیراتی کاموں میں حصہ لیا، اور بہت سے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اس فن سے اچھی طرح واقف تھے، ان کے ذریعے مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ فن اور ہنر سیکھنے اور سکھانے سے کیسے منع کیا جا سکتا ہے، اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کو، ملت اسلامیہ کے افراد کو اس سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہی چیزیں مختلف انداز میں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کام آنے والی ہیں۔ کوئی ادنا سے ادنا اور کمتر سے کمتر فن یا ہنر اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بیکار نہیں ہے، ان تمام سے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور اسلام کی نشر و اشاعت میں، اسلامی شعائر کی حفاظت میں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صفہ نامی چبوترا بنایا گیا، پھر اسی طریقے سے اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے افراد کا انتخاب فرمایا جو مختلف قسم کی خوبیوں سے بہت اچھی طرح واقف تھے، ان کے اندر قابلیتیں تھیں، صلاحیتیں تھیں، ان کا انتخاب فرمایا اور مختلف کاموں میں ان کو مصروف کیا۔ جو تجارت کے فن سے اچھی طرح واقف تھے ان کو اس کام میں لگایا، جو طبابت علاج کے فن سے واقف تھے ان کو اس کام کی طرف متوجہ فرمایا۔ بلکہ ضروری قسم کے علاج کے لیے ایسے علم و ہنر کو حاصل کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، اور ایسی چیزوں سے لوگوں کو بچنے کی ہدایت دی جو انسانی صحت کے لیے مضر ہو اور نقصان دہ ہو۔ ایسی غذاؤں کو منع فرمایا جن غذاؤں کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا پر، علاج پر اور اس سلسلے کی بہت سی ضروری چیزوں پر توجہ دی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو متوجہ فرمایا۔ اس سلسلے میں کچھ دیر کے بعد میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فن اور ہنر کے بارے میں مختلف انداز میں ملت اسلامیہ کو متوجہ فرمایا ہے۔ خاص طور پر وہ علوم و فنون جس سے اہل عرب واقف نہیں ہے، دوسرے علاقوں کے اندر، عجمی علاقوں کے اندر وہ علوم و فنون پائے جاتے ہیں،
اس کے حاصل کرنے کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی۔ مختلف زبانوں پر قابلیت حاصل کرنا، بولنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا ہونا، تاکہ ہمارے سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ جس زبان سے واقف ہے ان کو اسی زبان میں ہم اسلام سمجھائیں اور اسلامی تعلیمات سے ان کو روشناس کرائیں۔ یہ بھی ایک قسم کا فن ہے، اور اس پر بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو ترغیب دی کہ وہ دوسرے علاقوں کے اندر جائیں اور وہاں کی زبانیں سیکھیں، وہاں کے تہذیب و تمدن سے واقف ہوں۔ حضرات صحابہ گئے اور دوسری قوموں کی زبانیں سیکھیں اور ان کی تہذیب اور تمدن سے جو ہے وہ اچھی طرح واقف ہوئے اور وہاں کے طور و طریق کا مطالعہ کیا۔ علم ہیئت، جس کو آج کل ایک فن کی حیثیت حاصل ہے، اس زمانے میں اس فن سے بھی لوگ اچھی طرح واقف تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس سے بھی بھرپور استفادہ فرمایا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں فن اور ہنر کو حاصل کرنے کی اور اس جانب توجہ دینے کی ترغیب دی۔ جدید زمانے کے تقاضوں سے آپ کس قدر اچھی طرح واقف تھے اور اس کی کتنی اہمیت ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مختلف بادشاہوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط روانہ فرمایا، تو ان خطوط کو روانہ کرنے سے پہلے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا انتخاب فرمایا جن کے ہاتھوں سے ان خطوط کو بھیجا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک کے اندر اس بات کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ترسیل خطوط کا فریضہ انجام دے، اور اس سلسلے میں جو دقتیں اور پریشانیاں سامنے آتی ہیں ان کا وہی مقابلہ کر سکتا ہے جو اس فن سے اچھی طرح واقف ہوں اور ان کے اندر وہ قابلیتیں اور وہ صلاحیتیں موجود ہوں۔ دوستو، جن کو بھی خطوط کو پہنچانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اس کا اندازہ فرماتے ہیں کہ وہ وہاں کی زبان سے واقف ہیں یا نہیں ہیں، جن ملکوں کے اندر بھیجا جا رہا ہے ان ملکوں کے سربراہوں کے حال سے واقف ہے یا نہیں ہے، وہاں کی زبان سے اور وہاں کے حالات سے بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا آپ نے انتخاب فرمایا۔ یہ بھی فن اور ہنر کی بات ہے، ہر ایک کے اندر اس طرح کا
جو ہے اس طرح کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی اور اس طرح کا ان کے اندر ملکہ نہیں ہوتا۔ جن علاقوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا، آپ دیکھیں گے غور و فکر کر کے کہ وہ تمام کے تمام علاقے اس وقت کی نہایت، سمجھیے کہ اس وقت کے نہایت اہم علاقوں میں سے تھے، جس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حالات اور زمانے پر کتنی گہری نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ فرمائے۔ کیا یہ بنیاد نہیں ہے موجودہ زمانے کے اندر جو ایک فن کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو، کہ باضابطہ طور پر اس میں لوگ شامل ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور ہر ملک اور ہر علاقے کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یہ شعبہ نہایت کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، بلکہ ملکوں کے تحفظ کے لیے اور اس کے سرحدوں کی تحفظ کے لیے اور اس ملک کی کامیابی اور سالمیت کے لیے آج اس شعبے کو نہایت اہم شعبہ مانا جاتا ہے۔ کیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترسیل خطوط کے ذریعے سے نہیں رکھی تھی؟ یہی تو وہ بنیاد ہے جس پر لوگ بعد کے زمانے میں توجہ دیتے رہے، آہستہ آہستہ اس میدان میں ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یہ دور آیا۔ آج باضابطہ اس شعبے میں تعلیم دی جاتی ہے اور اس شعبے کی طرف طلباء کو، طالبات کو متوجہ کیا جاتا ہے، اور یہ کامیاب شعبہ اس وقت کا مانا جا رہا ہے۔ مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ترسیل خطوط ہی کے ذریعے سے نہیں، بلکہ مختلف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنیادیں قائم فرمائی۔ ایک بہت بڑا شعبہ ہے، یہ ایک بہت بڑا ہنر ہے، جس کے ذریعے سے ہم بہت سارے امور کو انجام دے سکتے ہیں۔ دوستو، مختلف قسم کے علوم و فنون جو آج رائج ہیں اور جس پر ملکوں اور قوموں کی ترقی کا مدار ہے، ان میں سے ایک اسلحہ سازی کی صنعت بھی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فن ہے، قوموں کی اور ملکوں کی سالمیت کا انحصار اسلحہ سازی کے اوپر ہے۔ وہ قوم ترقی یافتہ ملکوں میں، وہ ملک ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو ہی نہیں سکتا جو اسلحہ سازی میں ممتاز نہ ہوں۔ دفاعی صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ دوسروں سے فائق نہ ہوں۔ اسی لیے آج ہر ملک کے حکمراں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا دفاعی نظام نہایت ہی مضبوط اور مستحکم ہو،
اور یہ نظام مضبوط اور مستحکم ہوگا اس وقت جب کہ اسلحہ سازی کی صنعت پر توجہ دی جائے گی۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر بہت زیادہ زور دیا اور مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ وہ اسلحہ کی تیاری کریں اور بہت سے بہترین قسم کے اسلحے تیار کریں، اپنے ملکوں کی حفاظت، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور معاشرے کے اندر قیام امن کے لیے۔ یہ نہایت ضروری چیز ہے۔ وہ اس ملک کی طاقت کے لیے، اس ملک کے رعب اور دبدبے کو دوسرے ملکوں پر قائم کرنے کے لیے نہایت ضروری چیز۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ کی تیاری کی ترغیب بھی دی۔ بہت سی احادیث میں آپ پڑھے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نشانہ بازی کی طرف توجہ دلائی، نشانہ بازی کی طرف، تاکہ جب کسی دشمن سے لڑائی کا موقع ہو اور تیر چلانا پڑے، ان کے اوپر حملہ کرنا پڑے یا ان کے حملے کا جواب دینا پڑے تو نشانہ خطا نہ کرے، غلطی نہ ہو۔ بعض مرتبہ ہتھیاروں کی قلت کی وجہ سے نشانے کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ نشانہ خطا کرنے کی بنیاد پر اسلحے ختم ہوتے ہوئے چلے جائیں گے تو پھر ہاتھ میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، دشمن بڑی آسانی سے ہم پر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ نے نشانہ بازی کرنے کی تعلیم دی، تیر چلانے اور تیر اندازی سیکھنے کی ترغیب فرمائی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان دل بہلاتا ہے، ہر وہ چیز جس سے انسان دل بہلاتا ہے بے فائدہ ہے سوائے تیر اندازی کے۔ گویا آپ نے تیر اندازی کی مشق کرنے اور اس سلسلے میں محنت کرنے اور اس پر توجہ دینے کی ترغیب فرمائی، اور اس کھیل کو اور تیر اندازی کے اس عمل کو اور اس کی مشق کو آپ نے بیکار اور بے فائدہ قرار نہیں دیا۔ باضابطہ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تیر کی بدولت اللہ تبارک و تعالی 3 افراد کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک تیر کی بدولت اللہ تبارک و تعالی 3 افراد کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک تیر بنانے والا جس کی نیت بھلائی کی ہو، خیر کی ہو، دوسرا تیر چلانے والا، اور تیسرا تیر اٹھا کر دینے والا۔ یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو نشانہ بازی کی اور تیر چلانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی۔
شمشیر زنی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بتلائی، اس کی مشق حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا کرتے تھے تاکہ وقت ضرورت کام آئے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود دوڑ کے مقابلے میں شامل ہونا اور دوڑ کا مقابلہ کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ لوگوں کو اس جانب متوجہ کرنے کی بات بھی حدیث میں موجود ہے، اور اس کو بہتر قرار دیا گیا ہے کیونکہ دشمن کی جانب سے حملے کے وقت یہ ساری کی ساری چیزیں کام آنے والی ہیں۔ اگر نشانہ بازی کے فن سے، اسلحہ سازی کے فن سے، شمشیر زنی کے فن سے انسان واقف نہ ہو تو وہ دشمن کے حملوں کا کس طرح جواب دے سکتا ہے، اپنی حفاظت کس طرح کر سکتا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے اپنے جان و مال کی حفاظت میں، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے۔ یعنی دشمن کی جانب سے حملہ ہوا اور اس نے مقدور بھر کوشش کی، لیکن اس کے باوجود وہ مارا گیا، آپ نے ان کو شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کیوں ہے؟ اسی لیے نا کہ لوگ اس قابل ہوں اور اپنے آپ کو اس طرح تیار کر لیں کہ وہ دشمن کے حملے کا، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کا، اپنی جان کی حفاظت کا اور اپنے مال کی حفاظت کا وہ حامل ہو سکے۔ آج غور و فکر کر لیں، موجودہ زمانے کی جو شوٹنگ ٹیکنالوجی ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم میں موجودہ زمانے کی اس شوٹنگ ٹیکنالوجی کی بنیاد موجود نہیں ہے؟ وہی بنیادیں آج آہستہ 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 ترقی کرتے ہوئے باضابطہ ان کو ایک فن کا درجہ دیا گیا اور اس کے اندر مقابلہ جات کا اہتمام کیا گیا۔ باضابطہ آج شوٹنگ کا مقابلہ ہوتا ہے، کن کا نشانہ سب سے زیادہ تیز ہے اور کون کتنی دیر تک وہ شوٹنگ کر سکتا ہے، اور کس کے اندر اس سلسلے کی زبردست قابلیت اور صلاحیت موجود ہے، تاکہ وقت پڑے تو وہ اپنی جان و مال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی سرحدوں کی بھی حفاظت کر سکے۔ دوستو، یہ فن غیر اہم نہیں ہے۔ فن اور ہنر کو باضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے اور اس جانب توجہ دلائی۔ آپ غور کر لیں، کیا نشانہ بازی کے فن کی اجازت نہ ہوتی اور اس طرف توجہ نہ دی جاتی تو آج جو بندوق کا زمانہ ہے اور گولیوں کا زمانہ ہے اور نیوکلیئر اسلحہ کا زمانہ ہے، ایسے وقت میں کس طرح اپنے دشمنوں کا مقابلہ کیا جاتا۔ دوستو، فن اور ہنر کے سلسلے میں جہاں بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے ایک غذا اور تغذیے کا بھی معاملہ ہے۔ غذائی چیزوں کے بارے میں خاص طور پر جو اس کی صنعتیں ہیں
جن کو صنعت تغذیہ کہا جاتا ہے، موجودہ زمانے میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور اس کو بھی ایک باضابطہ فن کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ لوگ اس بارے میں نہ صرف یہ کہ معلومات حاصل کر رہے ہیں، بلکہ باضابطہ اس کو سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جانکاری حاصل کر رہے ہیں اور اس سے کام لے رہے ہیں۔ ہزاروں لوگوں کی ملازمتیں اس سے وابستہ ہیں، روزگار سے یہ معاملہ جڑا ہوا ہے۔ موجودہ زمانے میں اس کو فوڈ ٹیکنالوجی کا نام دیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہلے سے موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنجر زمین کو قابل کاشت بنانے کی ترغیب دی ہے اور اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ زمین اگر بنجر ہو، قابل کاشت نہ ہو، تو اس سے پودے نہیں نکل سکتے، تو ان کو قابل کاشت بنانے کی فضیلت ظاہر فرمائی اور فضیلت بیان کی، تاکہ وہاں سے پودے نکل سکیں، کیونکہ اس کے بعد ہی کوئی بھی جو ہے پودا برگبار لا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زراعت میں، کھیتی کے معاملے میں جدید ذرائع سے بھی اور نئے نئے تجربات سے بھی استفادہ کرنے کی مکمل طور پر اجازت عطا فرمائی۔ تعبیر کا جو مسئلہ ہے کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات کے سلسلے میں زیادہ جانتے ہو، اور تعبیر کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ یہ اس زمانے کے ایک نئے طریقے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ آپ غور کریں کہ یہ معاملہ فوڈ ٹیکنالوجی کا کتنا بڑا اہم ہے، اور یہ سمجھیے کہ کتنا بڑا فن ہے، کہ اس ہنر سے اور اس فن سے اگر لوگ واقف نہ ہوں تو بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ اسی فن سے واقف ہونے کے بعد ایک انسان غذا کی حفاظت کر سکتا ہے صحیح طور پر۔ اس فن کا تعلق غذا کی حفاظت سے ہے، ضرورت مندوں میں صحیح طریقے پر تقسیم سے ہے۔ جو ہنر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جو قابلیت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی کہ کس انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام نے غذا کی حفاظت فرمائی، اجناس کی حفاظت فرمائی کہ وہ خراب نہ ہوں، اور پھر اس کی تقسیم کا انتظام فرمایا ضرورت مندوں میں۔ یہ ایک بہت بڑا ہنر ہے۔ آپ کے پاس ڈھیر سارا مال موجود ہے، خاص مقدار میں مال و دولت آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ کو تقسیم کرنے کا فن نہیں آتا، تقسیم کار کی صلاحیت آپ کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ پورا مال ضائع بھی ہو سکتا ہے یا بے ضرورت لوگوں کے اندر تقسیم بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ معاملہ بڑا اہم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی جانب توجہ فرمائی کہ جو بھی مال ہو، جو بھی غذا ہو تمہارے پاس، اس کے صحیح طریقے سے اس کی تقسیم کا عمل انجام دیا جائے۔ دوستو، موجودہ زمانے میں یقیناً اس کو ایک باضابطہ فن کا نام دے دیا گیا ہے، اور مختلف نام جو ہے اس کے رکھے گئے ہیں، اور اس معاملے میں بھی بڑی جو ہے توجہ دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں اور آپ کی تعلیمات
اس سلسلے میں جو ہے نفع کا جو ہے کام کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس سامان خورد و نوش موجود ہو، ضرورت سے زائد ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دے، کسی محروم شخص کے حوالے کر دے جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ غذا اور اجناس اگر تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، اسے اگر تقسیم کر دو گے تو اس طریقے سے لوگوں کا بھلا ہوگا، لوگوں کے اندر جو ہے بہت ساری ان کے ذہنوں میں مثبت سوچ پیدا ہوں گی اور وہ خوشحال ہوں گے، ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ فریزنگ اینڈ پروسیسنگ کا باضابطہ اس کو نام دیا گیا ہے اور اس کو ایک ہنر کا درجہ حاصل ہے۔ ہر ایک کے اندر یہ قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ غذا کو صحت بخش انداز میں محفوظ کر سکے اور پھر جو ہے اس کی تقسیم کا صحیح طور پر انتظام کر سکے۔ مختلف علوم و فنون میں ایک اہم فن صنعت دباغت بھی ہے۔ جو چمڑے مختلف قسم کے جانوروں سے حاصل ہوتے ہیں، ان چمڑوں کو دباغت دیکھ کر پاک کیا جاتا ہے اور پھر مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد اس کے ذریعے سے قیمتی مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس فن سے اچھی طرح واقف تھے اور عمل دباغت انجام دیا کرتے تھے۔ بعض کا گزر بسر ہی اس عمل دباغت کے اوپر تھا۔ بہت سی خاتون صحابیات اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں رضی اللہ عنہن، ان کی مصروفیت یہی تھی، ان کا مشغلہ یہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب بھی توجہ دی ہے اور چمڑے کے مختلف چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدگی کے انداز میں جو ہے ظاہر فرمایا ہے۔ لباس کے تیار کیے جاتے ہیں چمڑوں کے، جوتے تیار کیے جاتے ہیں چمڑوں کے، اسی طریقے سے بہت ساری جو ہے چیزیں، چاہے وہ ٹوپی ہو یا جو ہے موزے ہوں یا پھر بیگس ہوں، یہ مراحل جو قیمتی جو ہے چیزیں تیار کی جاتی ہیں، جو مصنوعات ہیں یہ قیمتی، یہ تو مرحلہ بعد کا ہے، لیکن اس سے پہلے جو عمل دباغت کا دیا جاتا ہے اس کی صنعت پہلے زمانے سے موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماکول اللحم، جانور کی کھالوں کی دباغت کے بعد استعمال کرنے کی باضابطہ طور پر اجازت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ ایک جانور کو مرنے کے بعد اس کو کھینچ کر لے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نزعتم جلدہا ثم دبغتموہا فاستمتعتم بہ، کہ تم نے اس کے چمڑے کو نکال کیوں نہیں لیا تاکہ تم اس کو دباغت دے دیتے اور پھر اس کا استعمال کرتے۔ دوستو، آج موجودہ زمانے کے اندر دباغت کا ایک نظام ہے، ایک باضابطہ
طور پر فیکٹریز ہیں، بہت ساری کارخانے ہیں جس کے اندر ہزاروں ملازمین کام کر رہے ہیں، جس کو ایک فن اور ہنر کا درجہ حاصل ہے۔ اس کی بنیاد نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات ہے۔ دوستو، آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ایما اہاب دبغ فقد طہرا، کہ جس چمڑے کو دباغت دے دی جائے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور کے اندر اس صنعت کو ایک غیر معمولی نفع بخش صنعت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی کہیں نہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی بنیاد ہے۔ اس لیے ہزاروں لوگ اس نفع بخش صنعت کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ کچھ سالوں سے ہمارے ملک کے اندر اس صنعت کے اندر بڑی گراوٹ پیدا ہوئی، اور ملک کی فضائی طاقتوں نے پورا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا، اور چمڑے کے جو کارخانے تھے بالآخر آہستہ آہستہ وہ بند ہوتے چلے گئے، اور ہزاروں لوگوں پر روزگار کے تعلق سے اثر پڑا۔ دوستو، جیسا کہ شروع میں نے کہا تھا، مختلف قسم کے علوم و فنون میں ایک بڑا اہم فن طبابت کا ہے۔ آج تو باضابطہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے، اور بہت ہی اس کی تعلیم کی طرف کافی توجہ دی جا رہی ہے، اور بڑے اعلیٰ پیمانے پر توجہ دی جا رہی ہے، بلکہ اعلیٰ اور معیاری تعلیم کا اس کو حصہ گردانا گیا ہے۔ میڈیکل شعبے کے اندر جس طرح طلبہ اور طالبات رجوع ہو رہے ہیں، وہ اس سے پہلے کبھی اتنی توجہ اس جانب جو ہے نہیں دی گئی۔ اس کثرت کے ساتھ آج اس جانب لوگ توجہ دے رہے ہیں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ نے اس سلسلے کی کئی بنیادیں قائم فرمائی ہیں، اور ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے پوچھا کہ کیا اس محلے میں، اس علاقے کے اندر کوئی طبیب نہیں ہے؟ لوگوں نے 2 نام بتائے کہ یہاں 2 طبیب پائے جاتے ہیں جن کا علاج مشہور ہے، لوگ ان کے پاس آتے ہیں، وہ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے علاج کرایا جاتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اور جس جانب متوجہ کیا ہے وہ قابل غور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے جو ماہر ترین ہو ان کو بلاؤ اور ان کے ذریعے سے علاج کراؤ۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہر ترین کیوں فرمایا؟ کیونکہ اس علم میں اور اس فن کے اندر مہارت ہی اصل چیز ہے۔ علم طب کے اندر اگر مہارت نہیں ہوگی، ڈاکٹری میں، سرجری میں، میڈیسن میں اگر لوگ مہارت تامہ حاصل نہیں کریں گے تو اس کے اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ لوگ صحت مند ہونے کے بجائے وہ اور بیمار پڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ قبرستانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو ان میں سے زیادہ ماہر ہے ان کو بلاؤ اور ان سے علاج کراؤ۔
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور موجودہ زمانہ دیکھ لیجیے۔ موجودہ زمانے میں لوگ کلینک پر چھوٹے چھوٹے دواخانوں پر توجہ دینے کے بجائے ماہر، اس فن کے ماہر اور اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے رجوع کرتے ہیں اور ان سے علاج کروانے کی سوچ رکھتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، ان پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، چاہے ان کی فیس زیادہ ہو، چاہے اخراجات زیادہ ہوں، لیکن رجوع انہی سے ہوتے ہیں جو ماہر ہیں اپنے اس فن کے۔ فن کے اندر اگر مہارت نہیں ہوگی تو وہ فن کامیاب نہیں ہوتا، یا اتنا متاثر کن نہیں ہوتا، اتنا مفید نہیں بنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس معاملے میں کہ جو لوگ اس فن یعنی طب سے، یہاں تک کہ جراحی سے، سرجری سے واقف ہیں، انہی سے علاج کرایا جائے۔ جو لوگ اس فن سے واقف نہ ہوں، علم طب سے واقف نہ ہوں، اور اس کے باوجود وہ لوگوں کا علاج کریں، تو پھر ایسی صورت میں وہ شخص سزا کا مستحق ہے، ان کو سزا دیا جائے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے فن اور ہنر کے بارے میں آپ نے لوگوں کو متوجہ فرمایا ہے۔ اس لیے متوجہ فرمایا ہے تاکہ ہر فن سے لوگ اچھی طرح واقف ہوں۔ کچھ لوگ جو ہے کسی فن سے اور کچھ لوگ کسی فن سے جب مختلف نوعیت، مختلف انداز میں، مختلف علوم و فنون سے واقف حضرات موجود ہوں گے تو سماج اور معاشرہ یقیناً ترقی کرے گا، اور وہ فن اس معاشرے اور اس سماج کے لیے جو ہے نفع کا ذریعہ بنے گا۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ خیر الناس انفعہم للناس، جو میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو۔ آپ اپنے آپ کو اگر کسی بھی فن اور ہنر کے اعتبار سے نفع بخش بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے لیے، آپ کے گھر والے کے لیے، یا پھر آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے قبیلے والوں کے لیے، آپ کی برادری والوں کے لیے، آپ کے سماج اور اپنے معاشرے کے لیے، اپنی ریاست کے لیے اور اپنے ملک کے لیے کام آنے والی چیز۔ ہر ایک کو آپ کام آئیں گے۔ کسی بھی ہنر سے اور کسی بھی فن سے آپ واقف نہیں ہیں تو آپ اپنے آپ کے لیے بھی مفید ثابت نہیں ہو سکتے۔ دوستو، فن اور ہنر کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان میں سے ایک کا تعلق صنعت حمل و نقل سے بھی ہے، جس کو موجودہ زمانے میں ٹرانسپوزیشن ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ یہ جو ٹرانسپورٹ کا ایک نظام ہے، ایک محکمہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ فن اور ہنر کے بغیر انجام نہیں دیے جا سکتے۔ ہر چیز کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر ایک قابلیت ہوتی ہے۔ دوستو، مختلف فنون سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ آپ کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہ ہو، اس پہلو کے اوپر اگر ہم آپ کی اس ہدایت پر، اس ہدایت کے مطابق اگر ہم اس پہلو پر غور کریں تو یہاں بھی ٹرانسپورٹ کا اور حمل و نقل کا جو نظام ہمارے سامنے آئے گا اور اس سلسلے کی جو ہدایتیں ہمارے سامنے آئیں گی، یقیناً ایک دوسرے کے لیے وہ مفید اور کارآمد بنیں گی۔ کتابت کا بھی ایک فن، باضابطہ لکھنے کا ایک فن ہمارے پاس موجود ہے۔ موجودہ زمانے کے اندر اس کو ایک ہنر کا درجہ دیا جاتا ہے۔ جو اس فن سے واقف ہیں ان کا روزگار بھی اس سے متعلق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کی بنیادیں موجود ہیں۔ آپ نے وحی الہی کو مختلف انداز میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لکھوایا۔
یہاں تک کہ 40 حضرات وحی الہی کو لکھنے پر متعین تھے۔ مختلف مواقع پر آپ نے ان حضرات کا جو فن کتابت سے واقف تھے آپ نے جو ہے استعمال فرمایا۔ صلح اور جنگ کے جو معاہدے ہوتے تھے ان کو باضابطہ طور پر لکھایا جاتا تھا۔ دعوتی جو خطوط ہوا کرتے تھے مختلف بادشاہوں کے نام، اس کو لکھایا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے دیگر معاملات جو انجام دیے جاتے ہیں ان کو بھی باضابطہ طور پر لکھایا جاتا تھا۔ تو یہ اس زمانے کے اندر بھی کتابت کا ایک فن جو ہے اس زمانے کے اندر بھی تھا، اور آج بھی کتابت کو ایک فن اور ہنر کا درجہ جو ہے دیا جاتا ہے۔ رائٹرز کی اہمیت ہے، لوگ اخبارات میں لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، رسائل لکھتے ہیں، ان بیانات کو قلم بند کرتے ہیں جو مختلف ملکوں کے حکمران مختلف قسم کے مواقع پر دیا کرتے ہیں، اور باضابطہ بڑی بڑی تنخواہیں ان کی مقرر ہوتی ہیں۔ آج اس فن کو روزگار سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے اندر ترجمہ نویسی کا کام کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ٹرانسلیشن کا کام کیا جاتا ہے، ایک زبان سے دوسرے زبان میں اس مضمون کو منتقل کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ کاغذ کو موڑنے سے پہلے اس کی سیاہی کو ریگ ڈال کر خشک کر لینا، اور خشک کر لیا کرو۔ اس کے بعد فرمایا سین اس کے شوشے کو برابر لکھا کرو۔ اس کو بغیر شوشے کے نہ لکھا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فن کتابت کے سلسلے میں یہ تعلیم موجود ہے۔ اس تعلیم پر اگر توجہ نہیں دی گئی اور یہ ہنر اپنے اندر پیدا نہیں کیا گیا تو ایسی صورت میں آگے چل کر مشکلات پیدا ہوتی ہیں، لوگ پڑھنے میں غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں یا مختلف قسم کے معنی نکال لیتے ہیں۔ اسی لیے باریک بینی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سین کے لکھنے پر توجہ دلائی۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عبرانی زبان جا کر سیکھیں۔ انہوں نے روایت میں ہے کہ انہوں نے 17 دن کے اندر اس زبان کو سیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ایشیا اور افریقہ کی زبانیں سیکھنے کی ہدایت دی۔ زبانوں پر عبور حاصل کرنا یہ موجودہ زمانے کا فن نہیں تو اور کیا ہے، جس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ آج ترجمانوں کو مقرر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اسی لیے کہ اس کی اہمیت ہے۔ مختلف زبان میں ترجمہ کرنے والے لوگ قدر کی نگاہوں سے جانے جاتے ہیں۔ اپنے پیغام کو اگر ناواقف زبان کے جاننے والے یعنی جو نہیں جانتے ہماری زبان ان تک پہنچانا ہے تو ہم کیسے اپنے مافی ضمیر کو ادا کریں گے، اور کیسے ہم جو ہے اپنے پیغام کو ان کے سامنے پیش کریں گے، اور اس سلسلے میں کیسے ہم اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے۔ اسی لیے اس فن کتابت کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہے جس کی تعلیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی شعر شاعری کو ایک فن کا درجہ دیا گیا تھا۔ آج بھی ایک فن کی حیثیت شعر شاعری کو حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا بعض شعروں میں حکمت ہوتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ ابن سلط کو اور کعب ابن زہیر کو اور
جو ہے بابغہ جعدی کے کلام کو آپ نے پسند فرمایا اور ان کے کلام کی توصیف فرمائی۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار رسالت میں بلا کر ان کے اشعار سنے اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ان کو دعائیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے علاوہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بہت سارے شعراء حضرات تھے جن کے کلام کو اہمیت دی جاتی تھی۔ حضرت لبید، حضرت خنسا کے کلام کی باضابطہ تعریف ہوا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے کلام کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کی کھدائی کے وقت میں مزدوروں کے ساتھ اشعار پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے ہر قافیے کے ساتھ ان کی آواز سے آواز ملاتے تھے۔ دوستو، تو گویا اس فن شعر اور شاعری کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت افزائی فرمائی اور اس سلسلے میں بھی آپ نے گویا کہ اصلاحی اشعار پر، تعمیری اشعار پر آپ نے جو ہے توجہ دینے کی ہدایت دی اور ان کو پسندیدہ قرار دیا۔ موجودہ زمانے میں اور لوگ اس فن کے اوپر توجہ دیتے ہیں اور اپنی اس خوبی کو ملک کی اور سماج کی تعمیر میں صرف کرتے ہیں، تو یقیناً جو ہے یہ ایک بہتر جو ہے کام ہے، بہتر عمل ہے جس پر اس کو اجر بھی ملے گا۔ اور اسی طریقے سے بعض جو ہے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بعض شعراء جو ہے اپنے کلام کا استعمال کرتے ہیں اور شعر و شاعری کے اس فن سے واقف ہوئے ہیں اور اس کو عام کرتے ہیں، تو یقیناً جو ہے اس پر بھی وہ اجر کے مستحق ہیں۔ کیوں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اس درجہ احترام اور ادب کے ساتھ جو ہے جانا جاتا ہے اور ان کے نام کو باقی رکھا گیا ہے، یاد رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے کلام کو، اپنے اشعار کو اسلام کی ترجمانی کے لیے خاص کر رکھا تھا اور اپنے اشعار کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت فرمائی۔ یہ بڑے ہنر اور بڑے فن کی بات ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر و شاعری کو گمراہی کا ذریعہ بھی قرار دیا، لیکن ان شعر و شاعری کو جن کا تعلق بے حیائی سے ہو، ضلالت سے ہو، کفر و شرک سے ہو، لوگوں کی عیب جوئی سے ہو، کسی کی ذات کو مجروح کرنے سے ہو، کسی کے وقار کو ختم کرنے سے ہو، لوگوں کی اس کے ذریعے سے برائی بیان کرنے سے ہو، خاندان یا قبیلے کی برائی بیان کرنے سے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔ مختلف علوم و فنون میں ایک فن خطابت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، آپ کی یہ تعلیم وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، کہ بے شک بعض لوگوں کے بیان میں جادو ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ جو ہے کسی سامنے والے کی تقریر کا آپ جو ہے جواب دیں، اور حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی بہترین انداز میں ان کو جواب عنایت فرمایا، جس پر آپ نے تعریف و توصیف بھی فرمائی۔ دوستو، یہ خطابت کا فن کوئی عام فن نہیں ہے، بڑا اہم فن ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب میں مختلف انداز میں رہنمائی فرمائی۔ تمہاری زبان سے جو نکلے وہ سچائی کے اوپر مبنی ہو۔ جب بھی بولو کسی کے دل کو چھونے کے لیے بولو، کسی کے دل پر ضرب لگانے کے لیے مت بولو۔ تمہارے خطاب سے، تمہاری تقریر سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ آپ نرم گوشہ اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطابت کے سلسلے میں خود عملی نمونہ
مختلف انداز میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اور پھر حمد و ثنا کے بعد پھر جو اس وقت کے لیے ضروری احکام ہوتے وہ آپ ان سے ارشاد فرماتے۔ مختصر گفتگو لیکن مفید تر گفتگو فرماتے۔ گرمی کے وقت میں گرمی اور نرمی کے وقت میں نرمی کا انداز ہوتا۔ آج اس فن کو بھی یعنی خطابت کو بھی ایک فن اور ہنر کا درجہ حاصل ہے۔ یہ علم سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اس پر توجہ دی جاتی ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کے نکات کو بیان کیا جاتا ہے، اور کیسے ہم اپنے معافی ضمیر کو دوسروں کے سامنے پیش کریں یہ ہنر سکھایا جاتا ہے، اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ تعلیم حاصل کرنی ہوگی جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دوستو، ضروریات زندگی کے لیے جتنے بھی ہنر آج ہمارے زمانے کے اندر پائے جاتے ہیں یا اس سے پہلے جو ہے وہ پائے جاتے تھے، ان تمام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے اجمالی طور پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمانا فرض ہے فرض کے بعد۔ جو احکام الہی ہے، احکام الہی کے فرائض کو ادا کرنے کے بعد حلال روزگار تلاش کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا، مشقت برداشت کرنا، یہ جو ہے فرض ہے، تاکہ آپ اپنی ذات کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں اور اپنی آل و اولاد کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں۔ آپ نے مانگنے کو برا قرار دیا اور اس کی مذمت فرمائی اور اس کو ذلت اور رسوائی کا سبب قرار دیا، لیکن محنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی۔ تو محنت سے متعلق آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ دراصل ہنر اور فن کی حیثیت سے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دنیاوی ترقیات، اقتصادی ترقیات، تجارتی ترقیات، زراعت کی ترقیات، صنعت و حرفت کی ترقیات، یہ تمام کی تمام تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں۔ یہ جو ہے آپ کی تعلیمات میں یہ تمام کی تمام چیزیں ملتی ہیں۔ ہر حقیقت پر مبنی علم جو انسانیت کا تحفظ کر سکے اور دنیا کی مصلحتوں کی رعایت کر سکے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں پسندیدہ ہے۔ تو کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی ہنر ہو، وہ ناپسندیدہ نہیں ہے، بس حدود شرعیہ کے دائرے میں ہونا چاہیے، اس سے اپنا اور اپنی قوم کا فائدہ ہو، اسی طریقے سے انسانیت کا اس سے تحفظ ہو سکے۔ وہ فن یا ہنر جو انسانیت کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ شکنی فرمائی ہے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہنر اور ایسی قابلیتوں کو پیدا کرنے کی تاکید فرمائی جس میں محنت ہو، مشقت ہو۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بچپن کے اندر بکریاں چرائی ہیں، اور نبوت سے قبل آپ نے خود جو ہے باضابطہ طور پر تجارت بھی فرمائی اور بہت سارا نفع حاصل کیا۔ بکریوں کا دودھ دہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اپنے کپڑے خود سینا آپ سے ثابت ہے، جوتیاں گاٹ لینا آپ سے ثابت ہے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت میں، مسجد نبوی کی جو ہے تعمیر کے وقت میں، اور خندق کی کھدائی کے وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں باضابطہ طور پر شامل ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہے کس طرح محنت اور جد و جہد کو برداشت کیا جائے گا کسب حلال کے لیے، اور جو ہے کس انداز میں کام کیا جائے گا، کس طریقے سے عمل کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی پیشہ ور ہنرمندوں کو پسند فرماتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ تم زمین کے پوشیدہ خزانوں میں رزق تلاش کرو۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات
فن اور ہنر کو اپنانے کی، جائز فن اور ہنر کو اپنانے کی جو ہے ہمیں اپنانے کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ آپ کی یہ تعلیمات ہماری دنیاوی ترقیات سے بھی وابستہ ہیں اور اخروی ترقیات سے بھی وابستہ ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ وہ کسی بھی فن کو حاصل کرنے میں یا کسی بھی ہنر کو حاصل کرنے میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ نہایت جد و جہد اور نہایت لگن کے ساتھ اور جستجو کے ساتھ وہ اس کام میں منہمک ہو۔ کن تمناؤں کے سہارے آپ جی رہے ہیں؟ آج ہماری صلاحیتیں کہاں کھپ رہی ہیں؟ ہماری امت کے ایک ایک فرد کا ذہن کن چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے؟ ہمارے وہ نوجوان جو قابل ہیں، باصلاحیت ہیں، ان کو کس چیز کا دھن سوار ہے؟ ذرا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر ان علوم کو اور فنون کو اور ان ہنروں کو حاصل کر کے جو ہے وہ قابلیت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ آج کے نوجوانوں کے لیے نہایت ضروری ہے، تاکہ آپ اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے سماج کے لیے اور اپنی ریاست اور اپنے ملک کے لیے مفید بن سکیں۔ گانوں کی دھن میں، فیشن پرستی میں یا مغربی تہذیب میں جو مکمل طور پر ڈوب جانے اور اسی میں مکمل طور پر لگے رہنے سے آپ کا کچھ نہیں بنے گا۔ بنے گا کب؟ ترقی کب حاصل ہوگی؟ عروج اور بلندی کی منزلوں کو ہم کب پہنچیں گے؟ جب ہم ہمارے اندر وہ قابلیت پیدا کریں گے جس کی زمانے کو تلاش ہے، وہ ہنر پیدا کریں گے جو زمانے کی ضرورت ہے۔ دوستو، ہاں آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنے اندر وہ ہنر اور وہ قابلیتیں پیدا کریں گے جو اسلام کی سربلندی کے لیے ہو، جس کے ذریعے سے اسلام کا تحفظ ہو سکے اور دشمنان دین کے حملوں کا ہم جواب دے سکیں اور اسلام کا دفاع کر سکیں۔ ہم اپنے اندر وہ ہنر پیدا کریں جس کے ذریعے سے ہم اسلام کی نشر و اشاعت کر سکیں اور جدید زمانے کے اندر اسلام کو کس طور پر ہم پہنچا سکتے ہیں اور کس قدر قابل استعمال بنا سکتے ہیں، قابل فہم بنا سکتے ہیں، ہم ان ذرائع کو اختیار کریں۔ ہم عہد کریں کہ ہم آج جو غلط طریقے سے انٹرنیٹ کا ہم استعمال کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کا صحیح طور پر استعمال کر کے صحیح حقائق کو ہم دنیا والوں کے سامنے پیش کریں اور عام کریں، اور اسی طریقے سے ہر بلندی پر جو ہے ہم اپنے آپ کو پہنچائیں۔ مسلمان اور مسلم نوجوان جب آج ملک کے اندر ہر سطح کی بلندی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو یقین جانیے ہم یہ کہنے پر بضد ہیں کہ من جدّا وجدہ، جو محنت کرے گا وہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ آج جو لوگ کامیابی کی منزلوں پر پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے یقیناً اپنے اندر وہ ہنر پیدا کیا تھا، وہ قابلیتیں پیدا کی تھیں جو زمانے سے ہم آہنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر توجہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھی ہم ہنر اور جو بھی فن حاصل کریں وہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حاصل کریں اور اس کو مفید سے مفید تر بنانے کی کوشش کریں۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة